أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين سبحان اللہ سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے میں اور آپ محترم جناب حاجی محمد اختر صاحب کی میزبانی میں عزیزم برادرم محترم جناب ملک جنید صاحب کی دعوت پر اور منہاج القرآن حضروں اور قرب و جوار کے بس ایک جگہ لگا دیں جہاں سیٹ تھا، زیادہ تجربے قادری صاحب چھوڑ دیں وہ بٹو کے صاحب کے ساتھ ہم نے بہت کر لیا، ایک جگہ پہ سیٹ کر لیں پھر چھوڑ دیں۔ وہ بڑا خوبصورت سیٹ تھا آغاز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم جناب حاجی محمد اختر صاحب کی میزبانی، عزیزم برادرم محمد جنید صاحب کی پرخلوص دعوت اور منہاج القرآن حضروں اور قرب و جوار کے جملہ عہدیداران کے بھرپور تعاون اور انتظام سے اس قدر خوبصورت بزم سجانے پر میں منہاج القرآن حضروں اور قرب و جوار کے تمام افراد بالخصوص حاجی اختر صاحب اور آپ کے اہل خانہ کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے مرحوم ماسٹر محترم جناب ماسٹر محمد انور صاحب خصوصی طور پر حاجی اختر صاحب نے وہاں امریکہ سے بیٹھ کر ان کو یاد کیا، ان کی بخشش کی دعا ہر فرد کو انہوں نے کہی۔ اللہ رب العزت ماسٹر محمد انور مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے برادر محترم جناب محمد رفیق صاحب اور ان کے والد محترم کو اللہ رب العزت میلاد کے صدقے عالم برزخ اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ذکر سادات اعظام، معزز علماء کرام، حفاظ قرآن، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، آپ نے بہت ذوق شوق سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمایا۔ آپ کا ذوق اور شوق دیدنی تھا اور اب آپ بڑے توجہ سے خطاب سن رہے ہیں۔ صرف کبھی کبھار مجھے انتظامیہ کی آواز آ رہی ہے، اگر انتظامیہ تعاون کرے اور انتظامی خاموش ہو جائے تو ہم چند منٹوں میں اپنا موضوع سمیٹ لیں گے۔ سو کیا آپ محبت سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں نے سورہ حجر آیت نمبر 72 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ میرا رب اپنی بات بتانے یا منوانے کے لیے قسموں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ قادر ہے، کوئی اس کی مانے پھر بھی اللہ اکبر اور کوئی نہ مانے پھر بھی اللہ اکبر۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے قسمیں کھانے کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود آپ کو قرآن میں چند مقامات پر قسمیں نظر آئیں گی اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن میں جتنی قسمیں آئی ہیں ان کا شان نزول، سیاق و سباق اور گہرائی میں جا کے ان کا مطالعہ کریں گے تو اکثر قسمیں ڈائریکٹ
اور کچھ قسمیں انڈائریکٹ. ہر قسم کا تعلق رب نے اپنے محبوب مصطفیٰ سے جوڑا ہوا ہے. جتنی بھی قسمیں ہیں خالق کائنات نے کبھی فرمایا والضحیٰ، میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے مبارک کی قسم، آپ کے زلف کی قسم، کبھی سینہ مبارک کی قسم، کبھی دست شفقت کی قسم، کبھی قدموں سے لگنے والے خاک لا اقسم بہذا البلد کی قسم، اور کبھی فرمایا والعادیات ضبحا، میرے مصطفیٰ آپ تو آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم. یہ جزوی قسمیں تو آپ کو قرآن میں نظر آئیں گی، مگر اس آیت میں اللہ رب العزت نے محبت کی حد فرما دی. فرمایا لَعَمْرُكَ، پہلے تیرے چہرے، تیرے زلف، تیرے ہاتھ، تیرے سینے کی قسم. اب رب فرماتا ہے لَعَمْرُكَ، پیارے تیری ساری عمر عزیز کی قسم ہے، آپ کی ساری عمر کی قسم. لَعَمْرُكَ، آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم ہے، آپ کی ساری حیاتی کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں بہکے ہوئے ہیں. حاضرین مکرم، قسم بلا وجہ نہیں ہوتی، بلا وجہ قسمیں نہیں اٹھائی جاتی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اب یہاں قسم کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا محبوب آپ کی عمر عزیز کی قسم، وہ لوگ نشے میں بہکے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو نہ مانا، جنہوں نے آپ کو نہ پہچانا. میرے آقا نے عمر، بچپن، ولادت سے لے کر وفات تک حجاز میں وقت گزارا. ولادت مکہ میں، بچپنا مکہ میں، جوانی مکہ میں، اور قرآن کے اعلان سے پہلے صادق اور امین آپ کو مان لیا گیا. مگر جب میرے آقا نے دعوت توحید ارشاد فرمائی تو غیر اپنے خاندان والوں نے بھی آپ کی دعوت کو رد کر دیا، آپ کی بات کو نہ مانا، بلکہ دشمنی پہ اتر آئے. ایک بندہ دعوت دے اور اگلا رد کر دے، سوچتا تو ہے نا کہ میری دعوت میں کمی ہے، میرے لفظوں میں اثر نہیں ہے. نہ جانے محبوب کے دل پہ ایسا کیا خیال گزرا کہ رب نے فرمایا لَعَمْرُكَ، پیارے کمی تجھ میں نہیں ہے، یہ جو جنہوں نے تیری دعوت قبول نہیں کی کمی تجھ میں نہیں ہے. لَعَمْرُكَ، تیری قسمیں تو رب کھائے گا، تیری عمر کی قسمیں رب کھائے گا. جنہوں نے نہیں پہچانا انہم لفی سکرتہم، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی نشے میں گرفتار ہوتے ہیں. نشئی کو اچھے برے کی تمیز کا پتہ نہیں ہوتا. نشہ چھا جائے تو حق نظر نہیں آتا، نشہ چھا جائے تو بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور نشے میں گم ہو جائے تو ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پیارے کمی تجھ میں نہیں ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ نشے میں بہکے ہوئے ہیں. اور جس نے ہوش کی نظر سے ایک بار دیکھا ابو بکر کی طرح تن من دھن قربان کر رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لَعَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم، آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم. جنہوں نے آپ کو نہیں پہچانا وہ نشے میں بہکے ہوئے. جتنے ترجمے اٹھا لیں تفسیر جلالین کا، پھر جدید ترجموں میں مولانا مودودی صاحب کا سربراہ جماعت اسلامی تفہیم القرآن میں کہیں پہ ترجمہ ہے آپ کی جان کی قسم یہ لوگ اپنے نشے میں بہکے ہوئے ہیں. جونا گڑھی کا، جلندری کا، علامہ جواد کا، نجفی کا، فقہ جعفریہ کا لے لیں یا دوسرے طبقے کا لے لیں. امام احمد رضا بریلوی کنز الایمان کا ترجمہ دیکھ لیں کہ آپ فرماتے ہیں محبوب آپ کی جان کی قسم یہ لوگ نشے میں بہکے ہوئے ہیں. اور حضور شیخ الاسلام
جدید دور کی اردو کی ضرورت پوری کرتے ہوئے قرآن کا اس ترجمہ بیان فرماتے ہیں لعمرک، میرے مصطفیٰ میرے حبیب آپ کی عمر عزیز کی قسم یہ لوگ قوم لوط کی طرح نشے میں بہکے ہوئے ہیں۔ ترجمے سارے آپ کے سامنے ہیں کیونکہ وقت قلیل ہے اور آپ نے بڑی دیر مغرب کی نماز سے لے کے اب تک بڑا ذوق کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ میری بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ لعمرک، میرے مصطفیٰ کی ساری عمر کی قسم، جنہوں نے آپ کو نہیں مانا یہ نشے میں بہکے ہوئے ہیں۔ نشہ کس بات کا ہوتا ہے؟ کیا نشہ صرف شراب کا ہوتا ہے؟ صرف شراب کا نشہ نہیں، کچھ لوگوں کو نشہ گمراہی کا چڑھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نشہ دولت کا ہوتا ہے، سرداری کا ہوتا ہے، زمینداری کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، تکبر کا ہوتا ہے، غرور کا ہوتا ہے۔ ارے نشہ جو بھی ذات پہ چڑھ جائے بندے کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ نبی کے دشمنوں کی لسٹ نکالے، نبی کے نہ ماننے والوں کی لسٹ نکالے۔ ارے کسی کو سرداری کا نشہ تھا، کسی کو بت پرستی کا نشہ تھا، کسی کو جہالت کا نشہ تھا، کسی کو گمراہی کا نشہ تھا، کسی کو شراب کا نشہ تھا۔ ارے جو دنیا کے نشوں میں گم تھے وہ مصطفیٰ سے دور تھے، اور جو نشے میں نہیں تھے بلال غلام مگر مصطفیٰ پر قربان ہو گئے تھے۔ لعمرک، میرے مصطفیٰ آپ کے سارے عمر عزیز کی قسم۔ ماہ ربیع الاول پورا گزر گیا، حضر شہر آج بھی سجا ہوا ہے، چراغاں، جھنڈیاں اور محافل میلاد کیا کیا نہیں ہوئی۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال، جواب دیجئے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز کتنی ہے؟ سارے نہیں بولے، باقیوں کو نہیں پتا میرے آقا کی عمر عزیز کتنی ہے؟ آپ نے بتا دیا۔ تصدیق کے لیے سٹیج والوں سے پوچھوں گا کہ آقا کی عمر عزیز کتنی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز 63 برس ہے۔ میں نے سوال کیا آقا کی عمر کتنی ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور کی عمر کتنی تھی۔ یہ جو 63 برس ہے یہ میرے آقا کی بشریت کی عمر ہے۔ رہی بات میں نے پوچھا کہ میرے مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے، کیا رب نے نبی کی صرف بشری عمر کی قسم کھائی ہے؟ نہ، فرمایا لعمرک، میرے مصطفیٰ کی ساری عمر عزیز کی قسم، آپ کی عمر کتنی ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ 63 برس تو ظاہری ہے، ظاہری عمر ولادت سے شروع ہوتی ہے وفات پر ختم ہوتی ہے۔ ظاہری عمر گنی جاتی ہے برتھ ڈے سے جنازے تک۔ ارے جس کے جنازے پر عمریں ختم ہو جاتی ہیں پھر کہا جاتا ہے وہ صدر تھا، وہ وزیر اعظم تھا، وہ عظیم شاعر تھا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ جن کی عمر وفات پہ ختم ہو جاتی ہے ان کی عمر کاؤنٹ بھی کر لی جاتی ہے اور ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے وہی سال گنی جاتی تھے۔ موت بندے کی عمر کو فل سٹاپ لگا لیتی ہے، اس کا اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل کر دیتی ہے۔ ارے موت ایک ایسی ڈاڈھی چیز ہے کہ تھانے کی تھانے ختم کر دیتی ہے، نمبردار کی نمبرداری لے لیتی ہے، نواب کی نوابی لے لیتی ہے۔ ارے موت پلے کچھ نہیں چھوڑتی، سارے پھول اتار لیتی ہے۔ اب کوئی نمبردار اور ہوگا، اب کوئی تھانے دار اور ہوگا، اب کوئی نواب اور ہوگا۔ اے موت، تو نے بڑے لوگوں سے منصب چھینے ہیں، تو نے انہیں خالی ہاتھ پہنچا ہے، تو نے انہیں خالی ہاتھ بھیجا ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی مکرم تک موت تو آئی ہے، ہم نبی کے وصال اور موت کے انکاری نہیں ہیں، مگر موت میرے مصطفیٰ کو ملنے آئی، باقیوں سے تو سب کو چھین کے لے گئی۔ ارے یہاں موت کچھ نہ چھین سکی، جیسے میرے آقا مدینہ والوں کے نبی تھے، حجر والوں ایمان پختہ کر لو، میرے آقا آج بھی اسی طرح نبی ہے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को मदीना में बैठ के तका करते थे, आज अपने आप को कोई ईमान में मुनव्वर तो करे, वो निगाह बदली नहीं, वो निगाह खत्म नहीं हुई है। जितनी ताकतें मदीना में बैठकर जाहिरी तौर पर थी, मेरे आका की सारी ताकतें नबुव्वत के साथ कब्र में उसी तरह जारी और सारी है। मौत के आने के बाद भी कब्र में मेरे आका नबी हैं, सैयदुल अंबिया हैं, ताजदार खत्मे नबुव्वत हैं। जैसे वो सलाम का जवाब मदीना वालों का सुनते थे, तुमने आज जितनी बार नबी का दुरूद पढ़ा है, मुस्तफा ने सुना भी है और जवाब भी अदा फरमाया। 63 बरस थे जाहिरी, और कब्र अनवर में जाने के बाद उम्र खत्म नहीं हुई। ये अकीदे खत्म नबुव्वत का तकाजा है कि ये उम्र जारी और सारी रहे। 63 बरस जाहिरी उम्र बशरियत की थी, 1450 साल हो गए। आज का दिन भी मेरे आका के जमाने का दिन है। ये महफिल भी मेरे आका की उम्र अजीज की महफिल है। ये इलाका भी मुस्तफा का है, हर जमाना मुस्तफा का है। और जब तक कायनात रहेगी तब तक मुस्तफा की उम्र अजीज रहेगी। अब जब तक खुदा रहेगा तब तक जिक्र मुस्तफा रहेगा। लअम्रुका, मेरे मुस्तफा की सारी उम्र अजीज की कसम, जो कब्र में जाने के बाद भी उम्र नबुव्वत खत्म नहीं हुई, वो जारी हो सारी। लअम्रुका, मेरे मुस्तफा आपकी सारी उम्र अजीज की कसम। अच्छा, मौत से औरों की उम्र खत्म हो गई और ये उम्र नबुव्वत जारी और सारी है। अब उम्र गिनी जाती है जिस दिन बंदा पैदा होता है। मैं पूछूं अजीज आपकी उम्र कितनी है, तो अजीज बताएगा 22 साल 6 माह 2 दिन। आपकी उम्र कितनी है? 35 साल 2 हफ्ते। आपकी उम्र कितनी है? 55 साल 4 माह। इतनी करेक्शन, इतना कॉन्फिडेंस कि दिन भी बता दिए। हाँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं। मैं पूछूं क्यों? कि जिसको अपनी बर्थडे कंफर्म होती है उसे अपनी उम्र भी कंफर्म होती है। गौर कीजिएगा कि जिसको अपनी मिलाद का पता हो, ये इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, उर्दू में यौम पैदाश कहते हैं और अरबी में यौम मिलाद कहते हैं। हैरानगी की बात यह है कि जो लोग इंग्लिश वाली बर्थडे मनाते हैं, केक भी काटेंगे, झंडियां भी लगाएंगे, मोमबत्ती भी रोशन करेंगे, छुरियां भी चलाएंगे, इंग्लिश वाली बर्थडे को वो औलाद घर में सेलिब्रेट करेंगे, यही लोग अरबी वाले मिलाद को बिदत कहेंगे कि कहीं दीन में जिक्र नहीं है, किसी सहाबी ने नहीं किया। और यही हाल दूसरी तरफ के लोगों का है, जो मिलाद तो मनाएंगे, झंडियां लगाएंगे, लंगर तकसीम करेंगे, लेकिन कहेंगे बर्थडे अस्तगफिरुल्लाह, अंग्रेजों का काम है जी। अब लैंग्वेज चेंज हुआ, दोनों तरफ अफरात और तफरीत है। हालांकि बात एक ही है, बर्थडे कहो, यौम पैदाश कहो या यौम मिलाद कहो। मैंने पूछा आपको अपनी उम्रों का क्यों पता है? आप कहेंगे इसीलिए पता है कि हमें अपनी बर्थडे का पता है, हमें अपने यौम मिलाद का पता है। चलो आपको अपने वालिद का पता है, कहा मेरे वालिद 1951 में पैदा हुए। आपको अपनी वालिद का पता है, हाँ मेरे वालिद साहब 1960 फरवरी में पैदा हुए। वालिद का भी पता है, कमाल बात है, वालिद का भी पता है। अच्छा, तो आपको अपने दादा का पता है? आप कहें नहीं जी, दादे का तो नहीं। अच्छा, आपको किसी को दादे का पता है, पर दादे का नहीं पता, दादी नानी किसी का नहीं पता। आप सो जवाब देंगे, पता है क्या जवाब देंगे? पहले गुजर गए थे, हमें नहीं पता था। इससे अगली दलील होगी, उस वक्त नादरा का रिकॉर्ड नहीं था, उस वक्त पटवारी का रिकॉर्ड नहीं था, दादे परदादे का नहीं पता। वजह यह नहीं है, वजह यह है कि वालिद की बर्थडे आपने क्यों याद रखी है?
کیونکہ والد سے کام ہے، اس کے بغیر شناختی کارڈ نہیں بننا، اس والد کے ولادت اور کارڈ کے بغیر سکول میں داخلہ نہیں ملنا۔ یہ جو آپ نے وراثت لینی ہے تو والد کی برتھ ڈے بتا کے لینی ہے، یہ جو پلاٹ لینا ہے سو والد سے کام تھا، والد کا یوم میلاد یاد رکھا، شناختی کارڈ کی کاپی بھی یاد رکھی، سن پیدائش بھی یاد رکھا، اور دادا کا دادے نال کدی کام ہی نہیں پیا، نہ زمین کا، نہ وراثت کا، نہ ڈومی سیل کا، دادے پر دادے سے کام نہیں تھا تو اس کی ولادت کا دن بھی یاد نہیں رکھا۔ ارے ہمیں باپ کا پتہ ہے تو شاید ڈاکومنٹ کی مجبوری کی وجہ سے دادے پر دادے کا نہیں پتا، سوائے چند ایک گھرانوں کے اگلی نسلوں کا نہیں پتا۔ مگر ایک ہستی ایسی ہے جو 14 صدی پہلے پیدا ہوئی تھی، آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والی ہستی کا برتھ ڈے منانے والے تو منانے والے، ارے کافر بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، بچے بچے جانتے ہیں کہ سن 571 تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، ارے دن بھی سوال کا تھا، گھڑیاں نہ تھیں، لیکن وقت پوچھو تو ہم نے حساب بھی کر رکھا ہے، 3:51 تھے جب مصطفیٰ دنیا میں تجریب لائے۔ پہلا سوال تو عقلی ہے کہ کیوں ہر کسی کو پتا ہے، ارے کیوں دن وقت اور منٹوں کا بھی پتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی کہ جیسے تجھے اپنے والد سے کام تھا نا کہ ایک شناخت بنانی تھی یا چند کنال لینے تھے، ارے اسی طرح مصطفیٰ سے کام ہے۔ تیرے والد نے تو تجھے نام دیا، پتہ دیا، وراثت دیا۔ آمنہ کے گھر جو لال پیدا ہوا اس نے انسان کو خدا دیا ہے، اس نے انسان کو قرآن دیا ہے، اس نے اسلام کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ اور ہم تو یاد رکھیں گے کہ جس طرح تجھے وراثت میں چند کنال کے پلاٹ مل رہے ہیں، مصطفیٰ کو یاد رکھنے والوں کو وراثت میں رب جنتیں عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ تو میں نے عقلی بات کی ہے، مگر اگلی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنا اور والد کی ولادت کا پتہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس وقت بھی نادرہ نہ تھا، اس وقت بھی ریکارڈ لکھنے والے نہ تھے، مگر آج ہر کوئی جانتا ہے، مسلم غیر مسلم بھی جانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ سیلیبریٹ بھی ہو رہا ہے۔ کوئی وجہ یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بدعت اتنی صدیاں چل سکتی ہے، نہ ہی انسانی کاوش کوئی اتنی صدیاں سروائیو کر سکتی ہے۔ آج جو روئے زمین پر میرے آقا کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، پہلی برتھ ڈے کو، پہلے یوم میلاد کو رب نے کچھ ایسا رنگ دیا، خالق کائنات نے کچھ ایسی سیلیبریشن دی کہ میرے بندو ولادت کے پہلی رات میں ستارے زمین کے قریب کر دوں گا، میں بہار بھیج دوں گا، میں خوشبوئیں بھیج دوں گا، درختوں کو پھل دے دوں گا، حاملہ عورتوں کو بیٹے دے دوں گا۔ اس 12 کو رب اتنی نشانیاں دے دے گا کہ قیامت کے بپا ہونے تک اس دن کو کوئی بھول نہیں پائے گا۔ اللہ جل مجدہ نے اس دن کو آفاقی بنا دیا۔ بچہ پیدا کمرے میں ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پردے میں کمرے میں پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کی گود میں آئے، مگر بتا دیا کہ میلاد مصطفیٰ انٹرنل میٹر نہیں ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں لما خرج منی، جب میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ایک نور چمکا، اماں کیا کمرہ روشن ہوا؟ کمرہ تو کمرہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پیدائش مکہ کے ایک حجرے میں ہوئی اور نور محمد سے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ ولادت مصطفیٰ در و دیوار میں بند ہونے کے لیے نہیں آئی،
یہ نور چمکا تو مکہ میں ہے، ذکر حضرت تک ہوتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور اس حجرے میں پیدا ہوئے۔ کبھی آپ نے ان موضوعات پہ غور کیا؟ سنتے تو ہم ہیں کہ ولادت مصطفیٰ مکہ میں ہو رہی ہے اور آگ ایران میں بجھ رہی ہے۔ ولادت میرے آقا کی مکہ میں ہوئی ہے، شام کے محلات میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، کیسر و کسرا کے کنگرے گرنے لگے ہیں۔ کہ یہ ایسی ولادت نہیں ہے جو صرف ایک خاندان تک رہے گی، اور اس ولادت سے محلات گر جائیں گے، خدائی کے بت ٹوٹ جائیں گے، پوری دنیا میں ڈگا بجے گا۔ ولادت مکہ میں ہوئی ہے، چرچے رب نے پوری کائنات میں کر دی ہے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ زندہ باد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول دن اور تاریخ پتہ ہے، تو اسی لیے آپ 63 برس گنتے ہیں۔ اب میں نے عرض کر دیا کہ یہ تو بشری عمر ہے، تیری میری ولادت گنی جاتی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اور میرے آقا کے 63 برس بھی گنے گئے جب حضور پیدا ہوئے۔ مگر پتہ ہے عمر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی ایک حقیقی بات ہے کہ میری اور آپ کی ولادت سے پہلے ہمارے والدین ہمیں نہیں جانتے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں جانتے تھے کہ پتہ نہیں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی۔ ہماری ولادت سے پہلے ہمارا گھر ہمیں نہیں جانتا تھا، ہماری ولادت کے بعد ہمارا تذکرہ ہوا، ہماری ولادت کے بعد ہمارا نام رکھا گیا، ہماری ولادت کے بعد ہمارے گھر والوں نے ہمیں جانا۔ میرے آقا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کیا حضور کو بھی اسی وقت جانا؟ قرآن کہتا ہے نا نا، وہ تو تھا کہ تیری ولادت سے پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ احمد مجتبی ہیں، پیدا 12 ربیع الاول کو ہوئے۔ 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بٹھا کے ایک جلسہ کیا، مبشرن، آؤ ایک جلسہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ خوشخبری سناتا ہے، امت جمع ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یاتی من بعدی، میرے بعد ایک آنے والا آ رہا ہے، اسمہ احمد، میری قوم انتظار کرنا، رب نے اس کا نام احمد رکھ دیا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آقا پیدا ہوئے، تیرا میرا ذکر شروع ہوا ولادت کے ساتھ۔ ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو اور آقا کی ذکر شروع ہو رہا ہے 600 سال پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف ذکر کیا بلکہ حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی مصطفیٰ کا زمانہ پائے، میں عیسیٰ کا اس کو سلام پہنچا دے۔ اور بات صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام گھوڑے نیل میں دوڑائیں تو ذکر مصطفیٰ کا ہو، ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے آگ میں کودے تو ذکر مصطفیٰ کا ہو، ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم پر خانہ کعبہ بنائے تو ذکر مصطفیٰ کا ہو، طوفان نوح آئے کشتی میں ذکر مصطفیٰ کا ہو، توبہ آدم نے کرنی ہے قبول رب نے کرنی ہے، توبہ آدم کرے ذکر مصطفیٰ کا ہو۔ بابا یہ تو ساری زمینی باتیں ہیں، ادھر روح آدم کی ادھر جسد آدم کا، روح کو جسد میں ڈال کر زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ ارے زندگی بسر کی شروع تب ہوگی جب ذکر مصطفیٰ کا پہلے کیا جائے۔ سو میں نے آپ کے سامنے ایک فلسفہ رکھا کہ جب سے کوئی جانا جاتا ہے تب سے اس کی عمر گنی جاتی ہے، جب سے کوئی جانا جاتا ہے تب سے اس کی عمر گنی جاتی ہے۔ سو تیری میری عمر 40 سال ہے تو برتھ ڈے سے ہے، 50 سال ہے تو برتھ ڈے سے ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر گزر گئے، ہر پیغمبر کے زمانے میں ذکر مصطفیٰ ہوتا رہا ہے،
اور گارنٹی ہے کہ ہر نبی نے میرے آقا کا ذکر کیا. آپ کہیں گے اتنی بڑی گارنٹی کیسے؟ چونکہ قرآن بتاتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب نے نبوتیں دیتے وقت وعدہ لیا تھا میرے نبیوں زمانہ تمہارا، علاقہ تمہارا، امت تمہاری، مجھ سے وعدہ کرو اپنے اپنے زمانے میں ذکر میرے مصطفیٰ کا کرتے رہو. سو 1.25 لاکھ پیغمبروں کے ہر زمانے میں میرے آقا کا ذکر ہوتا رہا ہے. اب ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ 1.25 لاکھ پیغمبر گزر گئے، کسی پیغمبر کی عمر 900 سال، اور یہ تو زمین کی بات تھی. عالم ارواح میں بھی ذکر مصطفیٰ کا. اب ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ بڑی توجہ کیجیے، شاید میں مثال سے بات سمجھا پاؤں، کیونکہ مثال دینا اللہ کی سنت ہے اور مثال سے بات دل میں اتر جاتی ہے. میں نے نوجوان سے پوچھا نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال. کیوں؟ اسے برتھ ڈے کا پتا ہے. میں نے بزرگ سے پوچھا کہ بابا آپ کی کتنی عمر ہے؟ بزرگ سوچتا ہے بیٹا مجھے عمر کا نہیں پتا. پھر بھی اب بزرگ کہے گا جب پاکستان بن رہا تھا نا میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا. بزرگ ایسی عمریں بتاتے ہیں. اچھا جب ہندو جا رہے تھے میں بالغ ہو چکا تھا. اب اس سے اندازہ لگائیں گے کیسے؟ برتھ ڈے کا تو نہیں پتا. اب پاکستان بنا ہے 1947 میں، اور بابا نے بتایا کہ جب پاکستان بن رہا تھا میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا. 6-7 سال کی عمر میں اسکول گئے ہوں گے اور دوسری کلاس تک 2-3 سال لگائے ہوں گے. تو پاکستان بنتے وقت بابا جی کی عمر تھی 8 سال. 1947 میں جمع کر دیں گے تو بابے کی عمر نکل آئے گی. اس کو کہتے ہیں اندازہ، اس کو کہتے ہیں اٹا سٹا. جب پاکستان بن رہا تھا، جب جنگ ہو رہی تھی، لوگ اپنی عمریں ایسی بتاتے ہیں کسی نشانی سے. اب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری عمر تو کریکٹ بتا دیتے ہیں، مگر اس سے پہلی والی کیسے اندازہ لگائیں کہ 1.25 لاکھ پیغمبر گزر گئے. اب ہم سے تو اندازہ نہیں لگ سکتا. میرے آقا نے آپ کی اور میری آسانی فرمائی. ایک دن میرے آقا نے جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل عمر تو بتا تیری عمر کتنی ہے. آقا نے جبرائیل سے پوچھا عمر تو بتا تیری عمر کتنی ہے. میں نے نوجوان سے پوچھا، اس کو پتا تھا 22 سال، اور بابا کو نہیں پتا. اس نے کہا نہیں پتا. جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے فرمایا آقا نہیں پتا. جبرائیل کو اپنی برتھ ڈے نہیں پتا، کہ مجھے عمر نہیں پتا. اب جبرائیل علیہ السلام ٹائم لے سکتے تھے کہ یا رسول اللہ وقت دیجئے، کل میں رب سے پوچھ کے آؤں گا. کل پھر آنا ہے نا، اللہ سے پوچھ کے آؤں گا کہ میری عمر کتنی ہے. مگر دوستو جبرائیل علیہ السلام نے رب آقا سے ٹائم نہیں لیا، پوچھنے کا ٹائم نہیں لیا. فرمایا آقا مجھے نہیں پتا. پتہ ہے میرا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ٹائم لینے کا کیا فائدہ. جبرائیل نے یہ سوچا ہوگا کہ پوچھنے والا جانتا سب کچھ ہے، بس کوئی دل کی بات نکلوانا چاہتا ہے، دل کی بات کوئی نکلوانا چاہتا ہے. آقا نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ بابا نے بتایا تھا نا جب پاکستان بن رہا تھا تو میں دوسری میں تھا. جبرائیل علیہ السلام نے ایسی بات کر دی. فرمایا آقا مجھے اپنی عمر نہیں پتا. ہاں عالم نور کے چوتھے افق پر، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا. میں نے وہ ستارہ دیکھا، پھر وہ ستارہ 70,000 سال بعد چمکا. ہمارا سوال یہ ہے کہ جبرائیل تو خود نور ہے، تو نے ایک سٹار، ایک ستارے کا 70,000 سال انتظار کیوں کیا؟ ستارہ تو دیکھ لیا، خود نور ہے، پھر دن اور مہینے اور سال گنے کہ 70,000 سال بعد وہ پھر چمکا. یہ صرف اطلاع نہیں ہے، جبرائیل بتا رہا ہے کہ میں اس ستارے کے چمکنے کا 70,000 انتظار کرتا رہا کہ نہ جانے وہ ستارہ کب چمکے گا. 70,000 سال گزرے وہ پھر چمکا، میں نے پھر اس کا دیدار کیا ہے. تو خود نوری ملائکہ کا سردار ہے،
اور ایک ستارے کا اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو شاعروں سے پوچھیں کہ وہ شعر لکھنے کے لیے 14ویں کے چاند کا انتظار کرتے اور 2 شعر کہہ کے پھر مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ چاند پھر 14ویں پہ آئے گا، جوان ہوگا تو میں پھر اس کی کیفیت ہی 14ویں کے چاند سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو کہوں نا، یہ ستارہ دیکھ لیں، یہ تہجد کی نماز کی نشانی ہے۔ آج اگر آپ نے یہ دیکھ لیا تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گے، کل پھر دیکھیں گے۔ وہ انتظار کسی کو دیکھنے کا، جبرائیل سے پوچھا آقا نے تیری عمر کتنی ہے؟ عمر کا نہیں پتا، ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا۔ جبرائیل سے پوچھے کوئی تو انتظار کیوں کرتا تھا؟ جس طرح حضروں والے ربیع الاول کا سال بھر انتظار کرتے ہیں، میں نے 70,000 سال انتظار کیا۔ کوئی رمضان کا انتظار کرتا ہے، کوئی چاند رات اور عید کا انتظار کرتا ہے، کوئی عید میلاد النبی کا انتظار کرتا ہے، میں جبرائیل ستارے کے چمکنے کا انتظار کرتا ہوں۔ آقا نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ نہیں پتا، ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال بعد چمکتا تھا، میں جبرائیل نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ اب جو کہتا ہے میری میتھ اچھی ہے، میں اچھا ضرب دیتا ہوں، وہ ضرب دے کے بتائے۔ آپ کیلکولیٹر نکالیں گے، موبائل نکالیں گے، 70,000 سال بعد چمکتا تھا، 72,000 بار دیکھا ہے۔ یہ جبرائیل نے عمر نہیں بتائی، یہ تو ستارے سے آنکھ لڑنے کا عرصہ بتایا، یہ تو ستارے کے انتظار کا عرصہ بتایا ہے، اپنی ساری عمر نہیں بتائی کہ جب سے وہ نور تکا ہے آقا میں نے 72,000 بار تکا ہے۔ قربان جائے آقا یہی راز نکلوانا چاہتے تھے۔ کیا جبرائیل اب تو اس نور کو نہیں پہچان رہا؟ آقا نے فرمایا جبرائیل جس نور کو جس ستارے کو تو 70,000 سال بعد تکتا تھا، وہ میں محمد کا نور تھا۔ لامرو کا میرے مصطفیٰ تیری ساری عمر کی قسم، ایک جملہ کہہ کے آقا نے سمجھا دیا کہ 1.25 پیغمبروں کے پاس آنے والا جبرائیل پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام آئے، وہی جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ نوح علیہ السلام 900 سال زندہ رہے، جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، 1.25 پیغمبر گزر گئے، قرآن کا وقت آیا تب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے۔ پوچھنا تو بنتا گیا کہ رب نے 1.25 پیغمبر بدلے مگر تو بوڑھا نہیں ہوا جبرائیل، تو نہیں بدلا، عمر پوچھنی تو بنتی ہے نا۔ فرمایا 72,000 بار دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ میں محمد کا نور تھا۔ وہ آقا نے ایک جملے میں بتا دیا تو نے 72,000 بار بھی دیکھا ہو، تو چھوٹا ہے، مصطفیٰ کی عمر زیادہ ہے، تیری عمر کم ہے، نبی کے نور کی عمر زیادہ ہے۔ جبرائیل کیا زمین آسمان سے لے کے عرش تک رب کی کل کائنات جتنی بڑی ہو عمر میں مصطفیٰ سے چھوٹی ہے۔ ارے اس حدیث کو کوئی اسناد میں تولے گا یہ جی ٹھیک نہیں ہے، یہ جی غریب حدیث ہے، اس کی سند ٹھیک ہے نہ مانو، مگر اس کا کیا کرو گے کہ انا آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ، ابھی جبرائیل بھی نہ تھا، ابھی عرش اور کرسی بھی نہ تھی، رب نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ لعمرو کا میرے مصطفیٰ کی ساری عمر کی قسم، ارے ساری عمر جس سے جبرائیل بھی نہیں واقف، یا پیدا کرنے والا خدا جانتا ہے یا پھر مصطفیٰ جانتا ہے، جو ابھی جاری و ساری ہے۔ میرے آقا کی ساری عمر ابھی جاری و ساری ہے، اور قبر انور میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر رکی نہیں ہے، میرے آقا کی کوئی طاقت کم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ آج آپ نے جس خلوص سے آقا کو یاد کیا ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ آقا جانتے بھی ہیں اور آپ کو پہچانتے بھی ہیں۔
اس موضوع کی اتنی جہات ہیں کہ یہ میں نے صرف ابھی تعارف کرایا ہے ولادت سے پہلی عمر کا اور وصال کے بعد کی عمر کا. ابھی میں نے آیت کی تفسیر نہیں شروع کی. لعمرک، اے میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر کی قسم. غور کریں آپ کہ ساری عمر میں کیا کیا آتا ہے. بچپنا، لڑکپن، جوانی، پھر ادھیڑ پن، پھر بڑھاپا. اگر کسی کا بچپنا معصوم ہو تو وہ جوانی میں بگڑ جاتا ہے. اگر کسی کی جوانی کنٹرولڈ ہو تو وہ بڑھاپے میں مست ہو جاتا ہے. کسی بھی عمر میں کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی کی ساری عمر پرفیکٹ گزری ہے؟ یہ آیت پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک محمد مصطفیٰ کے علاوہ روئے زمین پر کسی، حتیٰ کہ کسی نبی کی بھی نہیں، اللہ نے صرف آقا کی عمر کی قسم کھائی ہے. لعمرک، میرے مصطفیٰ رب آپ کی ساری عمر کی قسم کھا کے یہ بتا رہا ہے کہ پہلی سانس سے لے کے قبر تک ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے کی رب گارنٹی دیتا ہے کہ ایسے پاک گزری ہے کہ ایسے کسی کی گزری نہیں ہو. میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سانس آپ تک پہنچاؤں. اگر دنیا میں جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے پہلی سانس تو وہ روتا ہے. اس کی روحانی وجہ طویل ایک اور ہے، مگر میڈیکلی ڈاکٹر، طبیب، نرس کہتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے وقت روئے گا وہ صحت مند ہے. رونا اس کی صحت کی نشانی ہے. اس کے لنگز ٹھیک ہے، ان کے نظام تنفس ٹھیک ہے، اس کا گلا ٹھیک ہے، اس کی سانس ٹھیک ہے. سو بچے کی پیدائش کے وقت جتنا رونے کی آواز آئے گی اتنا گھر والے خوش ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں واحد رونا ہے. باقی لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، مگر بچہ پیدا ہوتے وقت روتا ہے کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. بچہ روتا ہے، دادی مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے، دادا مبارکباد دینا شروع کر دیتا ہے کہ میری اگلی نسل آ گئی ہے. اس رونا جو ولادت کا ہے یہ صحت کی نشانی ہے، زندگی کی نشانی ہے. 12 ربیع الاول کو آمنہ کے گھر جو لال پیدا ہوا، پیدائش کے ساتھ نور کا ذکر تو ملا مگر رونے کی آواز نہ آئی. دائی بھی پریشان ہوئی ہوگی، ماں بھی پریشان ہوئی ہوگی، اور جب قریب کیا کہ یہ آمنہ کا لال رویا کیوں نہیں، پیدا ہونے والا بچہ رویا تو نہ، مگر جب کان قریب کیا، آنکھوں سے دیکھا تو گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب ہل رہے. جب کان قریب کیا تو زمین پر پہلی سانس میں میرے آقا فرما رہے ہیں یا رب امتی، اے اللہ تیرا نبی پہلی سانس میں امت کے بخشش کی دعا مانگتا ہے. میرے اللہ میری امت کو بخش دینا، بخش دینا. لعمرک، تو رب اس عمر کی قسمیں کیوں نہ کھائے کہ بچے روتے ہیں اپنے لیے اور مصطفیٰ روتوں کو ہنسانے کا بندوبست کروا رہے ہیں. بچے روتے ہیں اپنے غم کے لیے اور آقا اوروں کے غم دور کر رہے ہیں. مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا. ارے میرے آقا کا سارا بچپنا کتنے معجزات آپ نے سنے. حضرت حلیمہ خاتون فرماتی ہے کتنی نیچرلی بات ہے کہ بچہ چل نہیں سکتا، بچہ بول نہیں سکتا، بچہ صرف روتا ہے. اسے بھوک لگے تو روتا ہے، ماں کو تلاش کرے تو روتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں احمد مجتبیٰ کو گھر لے آئی، ایک ایسی انہونی بات کہ بچے کا رورا چھوٹا بڑا پیشاب کپڑوں میں کرتے ہیں اور ماں کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ کپڑے خراب ہو گئے. یہ مائیں ہیں جو آدھی آدھی رات کو بھی کپڑے بدلتی ہیں، نیپی بدلتی ہیں، خود گیلی جگہ پہ سو کے ہمیں اور آپ کو خشک جگہ پہ سلا کے نیند پوری کرتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ نے بھی یہ خدمت کی ہوگی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ کبھی دودھ کے لیے نہیں روئے، کبھی ماں اور کھانے کے لیے نہیں روئے،
آپ جب بھی روتے تھے تو مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ پاخانے اور پیشاب کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا بچپن کے ابتدائی سال میں بھی کپڑے میں پاخانہ نہیں فرماتے تھے، پیشاب نہیں فرماتے تھے، کارورے سے کپڑے گیلے نہیں کرتے تھے۔ طہر ثیابک کا حکم رب قرآن میں دے رہا ہے، اور میرے آقا بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنے کپڑوں کو خود بچا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ روتے میں کپڑے ہٹاتی، پردے میں آپ حاجت پوری فرماتے، میں پھر کپڑے پہنا دیا کرتے۔ یہ بچپنا ہے۔ لَعَمْرُکَ کا میرے مصطفیٰ آپ کے بچپنے کی قسم، حاضرین مکرم، میں اتنا بڑا موضوع شروع کر بیٹھا ہوں کہ میں کہاں سے آپ کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ پاکستان کے حالات آج دیکھیے کیا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ اے اللہ تیری ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میں جب بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں روک دیتا ہوں، یا بارشیں بے وقت دیتا ہوں کہ جب ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے پچھلا سال تو پاکستان میں ماہرین چلانے لگ گئے کہ ڈیموں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، زمین پر پانی کی ذخیرے میں کمی آ رہی ہے، زیر زمین پانی ڈرا ہو رہا ہے۔ دنیا ڈرنے لگ گئی، بارشیں رک گئی۔ پھر اچانک اتنی بارشیں آئیں کہ پہاڑ بہ پڑے، صوبے کے صوبے بہ پڑے، شہر ڈوب گئے۔ کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں؟ کبھی کووڈ کی صورت میں ہزاروں انسان لقمہ اجل بن گئے، اور انسان کو وائرس لے ڈوبا، پوری کائنات کے سسٹم کو جام کیا۔ ابھی اس سے جان نہیں چھوٹی تھی کہ لپی سکن جانوروں کی بیماری آ گئی۔ وبائیں زمینی اور آسمانی تو اپنی اپنی، مہنگائی نے غریب کا گلا گھونٹ دیا ہے، مہنگائی نے ملک کو لپیٹ میں دے دیا ہے۔ ملک کے حکمران کشکول لے کے کافروں کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ملک کے حکمران دنیا کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ مہنگائی یہاں، سیاسی افراتفری یہاں، مذہبی منافرت یہاں، مسجدوں میں جھگڑے، درباروں پہ جھگڑے، جلوس اپنے اپنے، ایک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ایک جلسے میں اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایک جلوس میں اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان کافر کہہ رہا ہے، ارے ایک دوسرے کو کوئی بددیانت کہہ رہا ہے، کوئی غدار کہہ رہا ہے۔ بتائیے تو صحیح پاکستان میں کس سمت میں آپ کو امن نظر آ رہا ہے، کس سمت میں خوشحالی نظر آ رہی ہے؟ مسجدوں میں کمی نہیں آئی، میلاد میں کمی نہیں آئی، اس کے باوجود کہ مسجدیں بن رہی ہیں، صدقات و خیرات ہو رہے ہیں، مگر افراتفری کیوں، بے برکتی کیوں، ذلت و خواری کیوں، وبائی امراض کیوں؟ ہم نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا۔ آئیے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی بات بتاتا ہوں۔ عرب میں بارش رک گئی، قحط سالی ہو گئی، مکہ کے درخت جل گئے، گھاس پوس ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، پرندے ہجرت کر گئے، جانور مرنے لگ گئے، کنووں میں پانی بیٹھ گیا، حتیٰ کہ آب زمزم کا پانی بھی بیٹھنے لگا۔ جب درخت اور پانی نہ تھے، باہر کے لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، قافلے نے کعبے کو دیکھنے اور میلے ٹھیلوں میں آنا چھوڑ دیا، دکانیں بند ہو گئی، قریش کی تجارت مکہ کی بند ہو گئی۔ ہر کسی نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اللہ سے بارشیں مانگی۔ کوئی لات و عزا کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے آگ سے بارش مانگ رہا ہے، ارے کوئی حجر اسود کو تھام کے، کوئی خلاف کعبہ کو، اور کوئی اپنے اپنے جھوٹے سچے خداؤں سے مانگ مانگ کے تھک گیا۔ انسان حیران اور پریشان ہے۔ کفار مکہ نے، یہودی عیسائی ساروں نے مل بیٹھ کر میٹنگ کی کہ کیا کریں پانی کا، کیا کریں بارش کا۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہی توجہ آخر تک چاہوں گا۔ پورے قریش مکہ کے مختلف مذاہب بیٹھ گئے، کیا کریں؟ سب نے کہا ہم تو روک کے تھک گئے، مانگ کے تھک گئے، کیا کریں؟ فرمایا آؤ اب اس کعبے کے رب سے بارش مانگتے ہیں۔ کیا یہودیوں کا یہی رب نہیں؟ کیا عیسائیوں کا یہی رب نہیں؟ کہ اس کعبے اور مسجد حرام کے رب سے بارش مانگتے ہیں۔ آج یہ مسجد دیکھ کر دل خوش ہوا،
میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی، دیکھی یہاں سے تھی، مگر یہ مسجد کونے میں خوبصورت سجی ہوئی مسجد کو دیکھ کر خوش ہوا۔ جس نے بنائی ہے، جس نے پلاٹ دیا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ آمین آمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیڑا ویلا ہے تو مسجد صدر ہے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ لائف کو گزارنے کے لیے ریٹائرڈ لوگ مسجد کی کمیٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جس کو گھر میں کوئی بولنے بیٹھنے نہیں دیتا، سوسائٹی یہ سمجھتی ہے وہ مسجد کی کمیٹی میں شور مچانے آ جاتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ مسجد تعمیر اسی سے کراتا ہے، اللہ مسجد کا متولی اور مسجد کی چابیاں اسی کو دیتا ہے جس کے لیے جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ مسجد میں جھاڑو بھی مجھ جیسے لوگ نہیں دے سکتے، عام بندہ جھاڑو بھی نہیں دے سکتا۔ قرآن بتاتا ہے طہیرا بیتیا، رب حکم دیتا ہے تو مسجد والا جھاڑو ہاتھ میں آتا ہے۔ اللہ جس کی قبر کو صاف اور منور کرنا چاہتا ہے اسے مسجد کے کاموں میں لگا لیتا ہے۔ یہ عظیم لوگ ہیں جو مسجدوں کی فکر کرتے ہیں، مسجدوں کے چندے مانگتے ہیں، مسجدوں کے واش روم صاف کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں چنے ہوئے لوگ ہیں، انہیں ویلا اور کمتر نہ سمجھو، یہ ہم میں چنے ہوئے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے گھر آباد ہے۔ پتہ ہے مکہ والوں نے میٹنگ کی کہ رب کعبہ سے بارش مانگیں گے، لیکن پتہ کرو چابی کعبے کی آج کل کس کے پاس ہے؟ پتہ کرو مسجد حرام کا انچارج آج کل کون ہے؟ پتہ کرو مسجد حرام کا انچارج کون ہے؟ کعبے کی چابی کس کے پاس ہے؟ پتہ ہے کیا صدا آئی کہ عبدالمطلب جب فوت ہوئے تو پوتا بھی ابو طالب کو دیا، مسجد حرام کی مختاری بھی ابو طالب کو دی، کھانا کی اگر تیرے محلے کے مسجد کا انچارج تو بے نمازی کو نہیں بناتا نا، کہ صدر کیسے بنے گا؟ کبھی مسجد آیا ہی نہیں ہے، یہ جنرل سیکرٹری کیسے بنے گا؟ یہ کعبہ آیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک عبدالمطلب اور کعبے والے متفق ہو گئے کہ عبدالمطلب کے بعد اگر کوئی مسجد حرام کا متولی کے لائق ہے تو علی کا بابا ابو طالب ہے۔ چابی بھی پاس تھی، قریش نے میٹنگ کر لی کہ وہ انچارج ہیں آج کل، انہیں کہتے ہیں کہ تو مسجد حرام اور کعبہ کا خدمتگار ہے، اپنے رب سے بارش تو مانگ کے دے دے۔ ارے کافر سمجھتے ہیں کہ ابو طالب اللہ سے بارش لے کے دے سکتا ہے، آئے مسلمان اسے کافر کہہ رہا ہے۔ اور کافر سمجھتے ہیں کہ رب ابو طالب کی مانتا ہے۔ وہ سارے گئے، ابو طالب بارش تو لے کے دے دے رب سے، تو کعبے کا انچارج ہے، مسجد حرام کا متولی ہے۔ آج کسی کو کہو نا کہ سر درد دم کر دو تو مجھ جیسا بندہ بھی سر پکڑ لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر بندہ چل کے آ گیا ہے، رب پہ ڈال دیتا ہے کہ چلو میں دم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو کون سا۔ حضرت ابو طالب کو پاس آئے، آپ جاتے کعبے پر ہاتھ رکھتے، بارش ہوتی ہے نہ ہوتی ہو، انہوں نے ڈیوٹی نبھا لی، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر صفوں میں، تمہارا اہتمام کرتا ہوں۔ گھر گئے اور گھر سے واپس پلٹتے ہیں تو بازوؤں میں ایک بچہ ہے۔ پتہ ہے لوگوں نے کیا سوچا ہوگا؟ اساں می منگدیاں یہ بال کھڑا ہے۔ وہ بچہ اٹھا کے لائے، کہ ابو طالب ہم دعا بارش کے لیے، آپ بچے اٹھا کے لگے، دیکھو تو کون ہے۔ اور اس بچے کو اٹھا کے کعبے کے رب کو مخاطب کیا، ہے رب کعبہ، تیری مخلوق نے تجھ سے بارش مانگی، تو نے نہ دی، ابو طالب اس نوری چہرے والے بچے کو اٹھا کے لے آیا ہے، اے رب کعبہ نوری چہرے والے محمد کا واسطہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اس نوری چہرے کے صدقے رب بارش عطا فرمائے گا۔ 3 بار اپنے بھتیجے کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے بلند کیا، مولا محمد کے صدقے بارش دے دے۔ قصیدہ ابو طالب میں آج بھی درج ہے، یہ محدثین نے ان کو نقل فرمایا ہے، محمد کے صدقے بارش عطا فرما۔ تیسری بار جب ابو طالب نے کہا، بھتیجے نے جھولی میں انگلی اٹھا دی ہے،
जहां उंगली उठाई है मतलब तको, जहां मुस्तफा की उंगली उठी है वहां बादल का टुकड़ा निकल आया और वो टुकड़ा काबे पे फैलता गया। तारीख गवाह है कि सरदार अभी घर नहीं पहुंचे थे, मक्का में हर तरफ नाले बहने लग गए हैं। इतनी बारिश हुई कि काबा कि हर तरफ बारिश ही बारिश हो गई। क्या समझे? एक तो अबू तालिब ने पाकिस्तान को तरीका बताया है कि जब रब को नाराज कर बैठो, जब सजदों से रब राजी ना हो, जब हज उम्रों से रब न माने, जब जुलूसों से पाकिस्तान न सुधरे, और सब कुछ छोड़ के नाम मोहम्मद रब के हुजूर पेश करो, रूठा रब चेहरे मुस्तफा से राजी हो जाता है। नाराज रब आज हमसे रब नाराज है, हमारे फर्ज तो हो रहे हैं मगर करम नहीं हो रहा। आज फिर से अकीदा अबू तालिब के मुतालिक वास्ता मुस्तफा देना होगा, रब को मुस्तफा के चेहरे का वास्ता देना होगा। दूसरा अबू तालिब ने बता दिया, मुझे बेखबर मत समझो, मुस्तफा भी मेरे पास है और काबे की चाबी भी मेरे पास है, और तुम दलीलें ढूंढते हो कुतुब हदीस में कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। गोया बता दिया, रब को भी जानता हूं और ये भी जानता हूं उसे राजी कैसे किया जाता है। अरे दुनिया वालों, तुम्हें तो पता चलेगा जब मोहम्मद फरमाएंगे कि मैं नबी हूं, और मैं आज इनका मकाम जानता हूं कि इनका नाम पेश करो तो रब बारिशें अता फरमाए। लअमरो का मेरे मुस्तफा, आपकी सारी उम्र की कसम, आमना की कोख में हो तो साथ आमना की कसम, हलीमा की कुटिया में हो तो हलीमा की कसम, मक्का में हो तो मक्का की कसम, मदीना में हो तो मदीना की कसम। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि अबू तालिब के बाजुओं में हो तो अबू तालिब तेरी कसम है। लअमरो का मेरे मुस्तफा, आपके सारी उम्र की कसम, आपका ज़ौक़ देख के जी तो चाहता है आज ये सारी आयत के दिल के राज और कुरान तफसीर बयान कर दूं। आज जी चाहता है पता नहीं जिंदगी फिर हो ना हो, मगर ये पहली सांस की और बचपन की बात की। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जितना मेरे आका से मोहब्बत करते थे जमाना जानता है, जमाना जानता है सिद्दीक अकबर। और मैंने पहले कहा कि हम अपने आका के विसाल के कायल हैं। रावी कहता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन होने का वक्त आया, बड़ी गौर से सुनिएगा, जब दफन होने का वक्त आया, इससे भारी घड़ी जमीन पर नहीं आई। न जाने कैसे लोगों ने आका को जमीन में रखा, और जब रख के पलटने लगे, भला मोहब्बत कौन रोक सकता है, इश्क को कौन रोक सकता है। सिद्दीक़ अकबर ने कब्र से निकलते हुए आखिरी बार भी चेहरे मुस्तफ़ा से नकाब हटाया, कफन हटाया, तो फरमाते हैं कि जब आखिरी बार कब्र में चेहरे मुस्तफ़ा से कफन हटाया तो लब फिर हिल रहे हैं, और सुना कि वो जो आमना की गोद में पहली सांस में दुआ थी, अब भी आका फरमा रहे या रब उम्मती, या रब उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श देना। तो फिर क्यों कसमें न खाए रब लअमरो का, पहली सांस में भी तेरी मेरी बख्शिश की दुआ, और जाहिरी तौर पर आखिरी वक्त में भी तेरी मेरी बख्शिश की दुआ। और मुबारक हो कि आज भी ये दुआएं रुकी नहीं हैं, खत्म नहीं हुई, ये करम आज भी जारी है। वल असर, अगर इसको मानते हो ये जमाना मुस्तफा का है तो मानना पड़ेगा लअमरो का, मुस्तफा की उम्र भी जारी हो जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि, अब बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिक बातें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए 3 दिन हो गए। कितने दिन? 3 दिन गुजर गए आका को दुनिया से पर्दा फरमाए। 3 दिन के बाद एक देहाती आता है और मस्जिद नबवी में बैठे सहाबा से पूछता है, तुम में मोहम्मद कौन है?
صحابہ کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کتنا سادہ بندہ ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ محمد مصطفیٰ تو 3 دن ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں کہوں کہ آپ میں طارق حشتم کون ہے، تو گویا میں سامنے بیٹھے میں نہیں پہچانتا ان کو، اگر پہچانتا تو آپ سے کیوں پوچھتا، میں نہیں پہچانتا۔ وہ پوچھ رہے تم میں محمد کون ہے، سارے تکنے لگے اس کو کیا کہیں، چونکہ آقا قبر میں ہے، یہ جرت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور فوت ہو گئے، آقا مر گئے ہیں، یہ تو عقیدہ ہی نہیں تھا، موت کے قائل ہیں، یہ عقیدہ ہی نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو کہیں تو کیا کہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ مولا کائنات تشریف فرما تھے، فرمایا نوجوان اگر کوئی کام ہے نبی سے، محمد مصطفیٰ سے، ہمیں بتاؤ، ہم ان کے غلام بیٹھے ہیں، تیرے سارا کام کریں گے۔ اور اگر نبی سے ملنے آیا ہے تو قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جاؤ وہاں میرے آقا آرام فرما ہے۔ جب حضرت علی نے قبر کی طرف اشارہ کیا، وہ آنے والا نوجوان زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کیا مطلب آقا فوت ہو گئے، کیا مطلب آقا قبر انور میں چلے گئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، نہ صرف رویا بلکہ قبر انور کی مٹی سے لپٹ گیا اور کہا آقا آپ نے اچھا نہیں کیا، حضور تس نے چنگا نہیں کیتا، آقا یہ وفا نہیں۔ زاروں قطار روتا ہے، اتنا رویا کہ صحابہ کو بھی رلا دیا۔ آخر اس کو قبر سے جدا کر کے کہا حضور نے کیا اچھا نہیں کیا، کون سا وعدہ آقا نے وفا نہیں کیا؟ وہ دیہاتی رو کے کہتا ہے کہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، نبی کا پیغام مجھے ملا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ کا پیغام آیا ہے کہ پیارے اگر تیرے امتیوں سے گناہ ہو گئے ہیں نا، جاؤ کا انہیں پاس بلا لے، ایک بار آپ کہیں گے میں رب سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جاؤ کا جو تیرے در پہ آئے گا اور آپ ایک بار کہیں گے اے اللہ معاف کر دے، میں رب وعدہ کرتا ہوں معاف کر دوں گا۔ وہ رو کے کہتا ہے کہ میری باری آئی تو پردہ کر لیا، میں کس کے پاس جاؤں گا، میرے گناہوں کا کیا ہوگا، کیا میرا حق نبی پہ نہیں ہے؟ یہ ایسے سوالات تھے کہ صحابہ لاجواب ہو گئے۔ وہ کیا کہیں جب صحابہ لاجواب ہوئے؟ راوی کہتا ہے 3 دن آقا کو ہو گئے قبر میں دفن ہوئے، قبر سے آواز آئی میرے امتی مت ڈرو، تیرا کام قبر پہ آنا تھا، تو جب آیا ہے رب نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یا علی لعمرو کا، میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کی بھی قسم اور آپ کے قبر انور کی بھی قسم، یہاں سے آنے والا بھی خالی نہیں لوٹے گا، حیات النبی کا قائل ہر کسی کو ہونا پڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری فکانما زار فی الحیات، یہ مت سمجھو مٹی سے ملنے آ رہے ہو، جو قبر پہ آیا عقیدہ یہی رکھے کہ وہ زندگی میں مل کے جا رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں سن 555 ہجری کا واقعہ لکھتے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کا، شیعہ سنی دیوبندی وہابی کے جھگڑے دور سے پہلے کی بات ہے، 555 ہجری کا، یعنی آقا کو قبر میں گئے ہوئے 500 سال ہو گئے تھے۔ میرے آقا قبر میں ہے، امام سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ ایک سید زادے تھے، ایک وقت کے ولی تھے، نیک بزرگ تھے، عالم دین تھے۔ سن 555 ہجری میں وہ حج ادا کرنے گئے، حج ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ المنورہ آئے، بڑی غور سے سنیے گا، کام کی بات ہے، مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ جب میرے آقا مدینہ المنورہ تشریف، میرے آقا سے ملنے مدینہ تشریف لائے، اس وقت بڑے بڑے بیریئر نہیں تھے، بڑی بڑی دیواریں نہیں تھی، قبر کے قریب لوگ چلے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سید احمد رفاعی پہنچے تو وہ ایک نعت گو شاعر تھے، وہ ایک نعت گو شاعر تھے۔ جب سید احمد رفاعی
قبر انور کے پاس پہنچے تو کیفیت طاری ہو گئی، اور آقا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فی حالت البعد کنت ارسلها روحی، آقا بات اگر صلاۃ و سلام کی ہے نا، وہ تمہیں گھر سے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ حضروں سے آقا درود سنتے ہیں نا، آپ کا درود فرشتے لے جاتے ہیں۔ سید احمد رفاعی نے فرمایا بات اگر علیک سلیک اور صلاۃ و سلام کی ہے، وہ تو آپ گھر سے بھی سن لیتے تھے، گھر سے بیٹھ کے میں اپنی روح بھیجتا تھا۔ آقا آج تو یہ بدن مدینہ میں آیا ہوا ہے، آج تو یہ بشر مدینے میں آیا ہوا ہے، کیا لجپالی ہو، کرم فرمائیں تو قبر سے ہاتھ نکالیں تاکہ میں آپ کا ہاتھ چوم لوں۔ نہ جانے وہ کس کیفیت میں یہ جملے تھے، یہ شعر تھے، ایسی تڑپ پیدا ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آقا کی آواز آئی یا بنیا، اے میرے سید بیٹے غم نہ کر، قبر انور سے ہاتھ نکلتا ہے۔ احمد رفاعی آگے پڑھتے ہیں، مصافحہ بھی فرماتے ہیں اور چوم کے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس کو پھر مولانا شیخ الحدیث زکریہ قندھالوی سربراہ تبلیغی جماعت، بانی تبلیغی جماعت، اپنی کتاب فضائل حج میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 179 پر کہ 555 ہجری میں جب آقا نے سید احمد رفاعی کے لیے ہاتھ نکالا تھا، شیخ الحدیث قندھالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں 90,000 لوگ تھے، 90,000 لوگوں نے ہاتھ کا دیدار بھی فرمایا ہے اور اس بات کی گواہی بھی لعمروں کا۔ اور کوئی اس بات پہ شک کرے تو حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی 50 مرہ فی یوم، کہ تم میں جو روز 50 بار درود، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، جو 50 دفعہ روز مجھ پہ درود پڑے گا، آقا نے وعدہ فرمایا میدان حشر میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، میدان حشر میں مصافحہ فرماؤں گا۔ اور عدالت میں اگر کوئی سپاہی ہاتھ دے دے تو تسلی ہو جاتی ہے میرا کوئی یہاں جاننے والا ہے، اور عدالت میں اگر کوئی سلام پیش کر دے تو کوئی ریڈر صرف علیک سلیک کر لے، تسلی ہو جاتی ہے کہ یہاں انصاف ہوگا۔ کیا منظر ہوگا جب کروڑوں لوگوں میں آ کر ڈھونڈ کے مصافحہ کر رہے ہوں گے، یہ وہ بندہ ہے جو روز مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے، یہ کرم رکا نہیں ہے، یہ آج جاری و ساری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کتابیں 1000 لکھ ڈالی، تقریریں 10,000 کر ڈالی، دنیا کے ہر بزر اعظم میں دین کا جھنڈا بلند کر دیا، ہر جگہ تک دین کا پیغام پہنچا دیا، سب کچھ کر کے پھر منہاج القرآن میں گوشہ درود کی بنیاد رکھ دی کہ وہ دین کی خدمت تھی۔ مصطفیٰ کی قدموں میں جگہ درود پاک سے ملتی ہے، اور درود پاک جو جتنی محبت سے پڑھتا ہے، درود ابراہیمی حضور کو پسند تھا، مگر اس کے علاوہ درود پہ پابندی نہیں ہے۔ جیسے گھر کے مالک کو خود پھیکی چائے پسند ہو اور وہ مہمانوں کو بھی کہے کہ مجھے پھیکی چائے پسند ہے، تو کیا مہمان بھی پھیکی ہی پیے گا؟ نہیں، مہمان کو اگر میٹھی پسند ہے تو وہ میٹھی پیے گا۔ آقا نے فرمایا مجھے درود ابراہیمی پسند ہے، بعض سے منع نہیں فرمایا۔ آپ جس سیغے سے نبی پہ درود بھیجیں گے آقا سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح گفتگو تشنا رہ گئی، بہت ساری باتیں رہ گئیں۔ یہ محفل میلاد، یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں صرف اس لیے کریں کہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے اور نبی دیکھ کر راضی ہو جائے۔ آمین۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا بتائیے آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں جب فوت ہوا تو مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا،
سبحان اللہ مجھے دولہا اور دلہن کی طرح سجایا گیا، میرے رستے میں پھول بچھائے گئے، مجھ پر پھول برسائے گئے، اس عزت اکرام کے ساتھ مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا۔ فرمایا دین کے بدلے ساری خدمت کا نہیں، میں نے ایک کتاب لکھی تھی الرسالہ، اور اس میں میں نے آقا پر ایک سلام لکھا تھا، رب کو وہ سلام اتنا پسند آیا کہ یہ عزت میری نبی کے اس سلام کی وجہ سے۔ سبحان اللہ امام قیانی فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا اٹھے اور امام شافعی کی کتاب کھولی، جو درود انہوں نے خواب میں بیان کیا تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ تو عقیدہ اور ایمان پختہ کر لیں کہ رب بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ بار دیگر حاجی محمد اختر صاحب کو جو دنیا کے دوسرے کنارے میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ شریک ہیں اور محفل کی نگرانی فرما رہے ہیں، عزیزم جنید صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، بالخصوص منہاج القرآن کے ہر فرد کو آج کی یہ خوبصورت اور روحانی بزم سجانے پر کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو کم از کم ڈیلی 50 بار کم از کم منہاج القرآن کا وظیفہ ہے 100 بار روزانہ درود پاک پڑھنے کا اور گوشہ درود میں شریک ہونے کا۔ اللہ جل مجدہ مجھے اور آپ کو روزانہ درود پاک پڑھ کے گوشہ درود والے قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔